Let's talk development. Episode 17. میں ہوں اسد رحیم خان اور آج کا جو CDPR کا پوڈکاسٹ ہے جس کا اکثر تعلق ہوتا ہے معیشت سے، منصوبہ بندی سے، سیاست سے اور پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات سے، آج ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع کی روشنی میں ایک ایسے شخص جو کہ نہ صرف اس پہ گرفت رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب جو کہ لمز میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں اور ان کی اسی سبجیکٹ پہ کئی نہ صرف مضامین ہیں لیکن خطے پہ اور خصوصی طور پہ افغانستان پہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ سب کو کہوں گا کہ جو انہوں نے فرنٹیئر اسٹیٹ پہ بھی کتاب لکھی ہے 2009 میں پبلش ہوئی تھی، اس کو بھی پڑھیے گا، اور جو انڈین اوشن کے متعلق بھی اس سے پہلے ان کا ایک اسی پہ انہوں نے مزید ڈسکشن کی ہوئی ہے، سپر پاورز اور انڈین اوشن اور وہ کس طرح ایک لارجر گریٹ گیم کا بھی حصہ رہا ہے، اس پر بھی آج تو شاید بات نہ ہو سکے لیکن کیونکہ وہ ایک اوور آل ایک ریجنل اوور ٹون ہے اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو موضوع کیا ہے؟ جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ ایک بڑھتی کشیدگی ہے وہ اب مزید نمایاں ہوئی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے۔ اب قانونی سطح پہ اور رائے ہے اور جو حکومتی پالیسی ہے وہ بھی اس سے بالکل ہٹ کے ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر رئیس صاحب بہت بہت شکریہ اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے سر اگر ہم اس کو ایک پہلے گرینیولر طور پہ اگر دیکھ لیں تو جو آپ کو یہ ڈیپورٹیشن پالیسی دیکھنے کو مل رہی ہے عبوری حکومت کی جانب سے، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح اتنی انپریسیڈنٹڈ اور اتنی وسیع ڈیپورٹیشن پالیسی پہلے سامنے نہیں آئی، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور جو ہم نے انٹرنیشنل ٹریٹیز ایگریمنٹس سائن کیے ہوئے ہیں یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کی کلی خلاف ورزی ہے۔ اور جو ہمارے تہذیبی، ثقافتی، لسانی اور تاریخی روابط ہیں افغانستان کے عوام سے جو ہزارہ سال سے چلے آ رہے ہیں، یہ ایک ہی خطہ تھا جہاں سرحدیں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو اس کے ساتھ بھی ہم انسانی بنیادوں پر وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو اس تاریخ اور اس مشترکہ تہذیب اور ثقافت کی روشنی میں ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ بالکل اس پالیسی کے بھی متصادم ہے جو ہم نے تقریباً 44 سال تک افغانستان کے بارے میں اپنائے رکھی ہے، کہ ہم وہاں پہ یا تو مداخلت کرنے والی بڑی طاقتوں کا حصہ رہے ہیں، اتحادی رہے ہیں، جس طرح کہ گزشتہ 20 سال کی جنگ میں ہم امریکہ کے اتحادی رہے، یا یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی حلیفوں کے ساتھ ہم رہے اور سرد جنگ کے زمانے میں روس کے خلاف افغانستان کی مزاحمت میں ہم شریک رہے، اور اسی شرکت کی وجہ سے ہم نے یہاں افغانستان کے مہاجرین کو قبول کیا، وسیع پیمانے پر کیا، اس پیمانے پر کیا جو کسی دیگر ملک نے کبھی نہیں کیا تھا، ملینز میں۔ اور پچھلے 40 سال سے وہ یہاں پہ رہے ہیں، یہاں کاروبار وہ کرتے رہے ہیں، ہر قسم کا جائیدادیں ہیں، گھر ہیں، بچے ان کے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، اور اب وہ اردو زبان بولتے ہیں، مقامی زبانیں بولتے ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اور ایک دن ہماری حکومت کو خیال آیا کہ یہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، ان کو ہمیں نکال دینا چاہیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کے آتے ہی جو امیدیں وابستہ تھیں کہ ایک دوستانہ ماحول ہوگا اور ایک ایسی حکومت ہے
جو ہمیں دفاعی لحاظ سے کمزور نہیں کرے گی، سلامتی کے امور کے حوالے سے ہمارا ساتھ دے گی، اور دہشت گرد گروہوں کو وہ اپنی سر زمین پر پناہ نہیں دے گی. تو انہوں نے پناہ دینا شروع کر دی. جو دوحہ ایگریمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہے. وہ ساری دنیا کے ساتھ ان کی یہ کمٹمنٹ تھی، صرف ہمارے ساتھ نہیں تھی. تو وہ یہ پس منظر وہی ہے دہشت گردی کی جو لہر اٹھی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم دہشت گردوں کا تعاقب کریں، تعین کریں اور ان کا خاتمہ کریں، ہم بیچارے مہاجرین کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری روایات اور بین الاقوامی قوانین اور ہمارے اپنے قوانین کے بالکل خلاف. ڈاکٹر صاحب اس سے تو بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو حکومتی پالیسی ہے اس کا نہ تو قانون سے تعلق ہے اور شاید یہ ہمارے ریاستی فائدے میں بھی نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا امریکی انخلاء کے بعد جو افغانستان میں اب زمینی حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، کیا جو شروع میں پاکستان کی جانب سے یہ ایک تاثر دیا گیا تھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دوستانہ ماحول ہوگا، اب جب کہ دوحہ معاہدے کی روشنی میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہی انتہا پسند تنظیمیں جو کہ ریاست پاکستان کے خلاف ہیں اور انہی کے خلاف ان کا ایک براہ راست بیانیہ بھی ہے، اس حوالے سے کیا پاکستان کچھ کر سکتا ہے، یا اب جو فی الحال پالیسی ہے کہ بار بار افغان حکومت کو ایک طرح سے وارن کرنا یا کہنا کہ آپ کا جو یہ سارا جو ملک ہے اس کی جو ٹیریٹری ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی، یہی کچھ آپشنز اب موجود ہیں؟ مہاجرین کے حوالے سے تو آپ نے ابھی بہت ایک تعمیری جواب دیا. جی، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا برداشت سے کام لینا ہوگا کہ مہلت بھی دی جائے اور وقت بھی دیا جائے، لیکن ہماری پالیسی میں کبھی کوئی تعطل پیدا نہ ہو کہ ہم نے ہر صورت میں پاکستان کے دشمنوں کا جہاں بھی وہاں چھپے ہوئے ہوں، پناہ گاہیں ان کی افغانستان میں ہوں یا کہیں اور ہوں، ان کا پیچھا رکھنے کا کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں اور ہر حکومت کرتی ہے. ہمیں وہ پالیسی اختیار کرنی پڑے گی جو ترکی نے دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے پناہ گاہیں عراق کے شمالی علاقوں میں بنا رکھی ہیں یا شام کے کچھ علاقوں میں بنا رکھی ہیں، وہی پالیسی ہمیں اختیار کرنی پڑے گی ایونچولی. اگر طالبان سمجھتے نہیں ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے بھی دوست نہیں ہو سکتے اور ہمارے تو بالکل دشمن ہیں، کھلی جنگ انہوں نے ہمارے خلاف جاری رکھی ہوئی ہے. تو ہارٹ پرسوٹ کا ایک کنسیپٹ ہے انٹرنیشنل لا میں، وہ ساری دنیا کی ریاستیں کرتی ہیں. اگر افغانستان کے طالبان یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی گرفت میں نہیں ہے تو پھر ہم ان کو اپنی گرفت میں لے آئیں گے، اور یہ ہر ریاست کرتی ہے اور کرنا چاہیے کہ اگر وہ وہاں افغانستان میں اگر ہمارے پاس ایویڈنس ہیں، شواہد ایسے ہیں کہ طالبان کی حکومت ان کو پناہ دے رہی ہے، تو ہمیں تو یہ معاملہ وار کرائمز کمیشن میں طالبان کی حکومت کے خلاف بھی ہم لے جا سکتے ہیں. یا وار کرائمز میں جو دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، جس میں کہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو اس میں پھر وہ ملوث ہو. یہ ایک آسان کام نہیں ہے. اب دیکھیں، ایک ایسی حکومت دنیا میں واحد حکومت ہے جس کو کہ کوئی دنیا کا ایک ملک بھی تسلیم نہیں کرتا. تو یہ کیسی ریاست ہے، کیسی حکومت ہے؟ اور افغانستان میں آپ نے بات کی کہ امریکہ نے انقلاب کا ایک دن آخر سوچ ہی لیا، جلدی میں کیا، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ جو لوگ ان کے ساتھ جا سکتے تھے، لے جا سکتے تھے، تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو لے گئے. اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور جن کا خیال یہ تھا کہ طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، ان کے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، وہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان آئے اور ہم نے سرحدیں ان کے لیے کھول دی.
وہ اسلام آباد میں بھی رہے, دیگر شہروں میں بھی رہے, اکثر ان میں سے مغرب کی دنیا کو, مغرب کے ممالک کو چلے گئے ہیں. تو اب وہ یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں, جس میں کہ فنکار ہیں, موسیقی سے تعلق ہے, دانشور ہیں, صحافی ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اب وہ ایسے ملک میں کون جانا پسند کرے گا جہاں پہ بچیوں کے لیے تعلیم کے دروازے انہوں نے بند کر دی, اور وہاں پہ کوئی نہ دنیا کی کوئی تجارت ان کے ساتھ کرتا ہے, انفارمل سب کچھ ہوتا ہے, فارمل تجارت ان کے ساتھ نہیں, کوئی ان کو مانتا نہیں. تو کون جانا پسند کرے گا؟ لاکھوں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک میں بھی پھیلے ہوئے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا ہمدردی کے ساتھ مہاجرین کی طرف دیکھنا چاہیے تھا, افغانستان کے عوام کی طرف دیکھنا چاہیے تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان کے وہ لوگ جو اس وقت افغانستان کے اندر مجبوری کی صورت میں طالبان کی حکومت کی حکمرانی میں وہاں پہ رہ رہے ہیں یا ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ محبت نہیں کرتے, پاکستان کو اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھتے کہ یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. ایک طرف تو وہ ہمیں اس بات کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی, ان کی ریاست اور ان کا معاشرت طالبان کی حمایت کر کے تباہ کیا ہے. دوسری طرف سے پھر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں, وہ جو پہلی مذاہبتی جنگ تھی روس کے خلاف, اس زمانے کے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو ان کو وہ بھی, اور امریکی جنگ کے دوران لوگ ہیں اور وہ بھی ہیں, اور پھر امریکی انقلاب کے بعد لوگ ہیں, اور یا جو ایک خانہ جنگی ہوئی تھی طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان, اس زمانے میں بھی لوگ ہیں. تو یہ ہر دور میں جب وہاں پہ مصیبت پیدا ہوئی, زندگی گزارنا مشکل ہوئی, تو وہ پاکستان کی طرف ہے. یہ ایک صافی میں ہم پیدا کر سکتے تھے, ہمیں کرنا چاہیے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں میری سمجھ سے تو بالا تر ہے, اور بھی ایسی چیزیں وہ جو کر رہے ہیں, آئین اور سیاست اور جمہوریت اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے بارے میں, وہ بھی مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کیسا مہمانہ بن جائے ہم اپنے لیے, اور ریاست بھی اور جو حکومت ہے نگرانی کی بجائے کچھ اور کرے, اور ہماری بدگمانی ان کے مطابق ان کے خلاف ہوتی چلی جائے, تو وہ بڑھتی چلی جائیں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا امیج دنیا میں کوئی اچھا جائے گا. افغانستان میں تو ہرگز ایسا نہیں جا رہا, اور ہم مستقل بنیادوں پر کاٹے بو رہے ہیں. ہمارے اپنے جو تعلقات تاریخی افغانستان کے عوام کے ساتھ, اس کے راستے میں سوچنا چاہیے. ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کر کیا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو افغان طالبان کی ایک طرح کی ایک تعلیمی پالیسی ہے, اس کو بھی عالمی سطح پہ اگر آپ دیکھیں گے, پاکستان کی بھی بہت کوشش تھی شروع میں کہ ایک سے زیادہ ملک یا کوئی بھی ملک تسلیم کر لے افغانستان کی نئی حکومت کو. اب آپ سب سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں جو ان کی پہلی ایک ایمریٹ بنی تھی, تو اس کو بھی پاکستان نے, سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا تھا. اس بار آپ کو وہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. تو آپ نے افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ تو بہت اچھی طرح سے ڈسکس کیے, لیکن جو گلوبل ریکگنیشن کا ایک افغانستان ایک بحران کا سامنا کر رہا ہے, اس کا کوئی توڑ آپ کے قریب ہے یا یہی صورتحال اگلے کچھ سال بھی چلتی رہے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال چلتی رہے گی کہ جب تک کہ طالبان اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. یہ ذمہ داری جی انہیں کہ ایک بات مولویوں کو کہیں سمجھ نہیں آتی جہاں بھی ہے, میں معذرت کے ساتھ, ان کے علم اور ان کی پرہیزگاری اور ان کی ایمانداریوں کے بارے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن جہاں تک کہ دنیا کو, تاریخ کو اور موجودہ نظام ریاست سیاست کو سمجھنے کی بات ہے, اس میں میرے خیال میں وہ کہیں الجھے ہوئے. وہ یہ ہے کہ
جو بات نہیں سمجھ آتی انہیں وہ یہ ہے کہ ریاستیں ایک عالمی نظام میں کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر اس نظام کی حدوں کو، اس کی قانون کو، اس کے آئین، اس کے دستور، اس کے روایات، اس کے اداروں کو اور ایک جو طاقت کی تقسیم ہے دنیا میں اس کو نہیں سمجھتے تو یہ ریاست کو نہیں چلا سکتے. باقی سب چیزیں چلا بالکل سکتے مدرسے چلا بالکل ٹھیک. اب ڈاکٹر صاحب میں اگر ڈاکٹر صاحب یا اگر ہم واپس ذرا مہاجرین والے موضوع پہ بھی آئیں، جس سے آپ نے کہا جو افغانستان کی ریاست ہے وہ فی الحال تو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہی، لیکن جو ہم نے اب یہ پالیسی اپنائی ہے اس کا آپ کے قریب اس کے جو معاشی اثرات ہیں یا سماج سے جو جڑے ہوئے اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ اتنے آن میس آپ ایک طرح سے ڈیپورٹیشن کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس سے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. جی اس میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. ایک تو میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے جو فیوچر کے تعلقات ہیں آنے والی افغانستان کی نسلوں تک وہ بتاتے رہیں گے کہ دیکھیں ہمیں زبردستی پاکستان سے نکالا گیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو سرحدوں کے اس پار ہمارے ساتھ رہے اور اس ملک کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو یہ جو بی آر آئی ہے اور سی پیک ہے یہ صرف چائنا پاکستان تک محدود رہ جائے. یہ افغانستان کے راستے مرکزی ایشیا روس تک نہیں جاتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. وہ پہلے کراکورم موجود تھی اور ہمارے کراچی کی بندرگاہ بھی موجود تھی تو وہ پھر پوری علاقائی جو ایک نیٹ ورک بننا تھا، تجارت کا ہب بننا تھا. افغانستان ہب بن سکتا ہے، پاکستان اس ہب کا حصہ ہے، اس کا گیٹ وے بن سکتا ہے. تو وہ پھر ایک باتیں ہوتی رہیں گی، بڑا عرصہ لگے گا اس کو اوور کم کرنے میں. وہ تو آئی ہے، لیکن دوسری جانب سے یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ آپ کے گھروں کے سامنے بیٹھ کے بھیک نہیں مانگ رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو پیداواری معیشت ہے اس میں اہم کردار ادا کر رہے تھے. اس میں ٹرانسپورٹر تھے، شاپ کیپر تھے، ٹریڈر تھے، ہر قسم کے بزنسز پاکستان کے کونے کونے میں کر رہے تھے. جو بزنسز نہیں کر رہے تھے وہ محنت مزدوری کر رہے تھے، بھیک تو یہاں نہیں مانگ رہے تھے. ان کے یہاں پہ ایسٹس ہیں، جائیدادیں ہیں. ہم کہتے ہیں 50,000 روپے پر فرد دو اور یہاں سے بھاگو. یہ ظالمانہ پالیسی ہے. یہ صرف ایک پیغام رسانی کا طریقہ یہ اپنا رہے ہیں افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ کہ اگر آپ یہ ہمارے دشمنوں کو پناہ دیں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم انہی کے اندر ہیں یا ہمارے لوگوں کے درمیان میں ہیں یا کہیں اور چھپے ہوئے ہیں جو دہشت گرد جہاں بھی ہیں ہم ان کا پیچھا کریں. تو ہم یہ بیچارے غریب لوگوں کو پکڑ کے جس طریقے سے دلاریوں میں، ٹرکوں میں، بسوں میں لاد کے سرحد کے اوپر پہنچا رہے ہیں، مجھے تو اس میں ناانصافی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتی. اور ہم معاشی، سیاسی، سماجی، لسانی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں. فائدے کی بات مجھے نظر نہیں آتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ستمبر 2022 میں عرب نیوز میں بھی ایک مضمون لکھا تھا کہ افغانستان میں جو بھی عام شہری ہے اس کے دل میں کیا ہے پاکستان کے متعلق، وہ شاید کسی عام پاکستانی شہری کا جو ایک بیانیہ ہے اس سے بہت زیادہ ہٹ کے ہے. جو آپ نے ابھی مہاجرین کے ایشو پہ ڈسکشن کی، اس سے جو ایک بہت اس کے ساتھ ایک اہم سوال جڑا ہوا ہے وہ شہریت کا ہے. اب جیسے آپ جانتے ہیں 1950 کی دہائی میں جو قانون ہے سٹیزن شپ ایکٹ 1951 تب آیا تھا، تو وہ تو واضح ہے سر کہ برتھ رائٹ پہ آپ کو شہریت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ اور مختلف ایسے فیصلے آئے پھر اس کے بعد جن میں آپ حکومتی پالیسی کو آپ نے ایک قانونی آپ نے اس پہ ایک لبادہ اوڑھ دیا اور آپ نے کہا کہ نہیں، اگر آپ افغان ریفیوجی کی اولاد ہیں تو آپ کی پاکستانی شہریت آپ حاصل نہیں کر سکتے، جو کہ قانونی سطح پہ شاید ایک بہت ہی ایک
اب آدمی کیا کہے سر, اٹس اے ویری اسٹرینج انٹرپریٹیشن. اس پہ آپ ہی کیا رائے ہے جناب شہریت کے معاملے پہ؟ میرا خیال یہ ہے, میں نے واضح طور پر کئی مضامین جو اردو کے اخباروں میں لکھتا رہا, ابھی کچھ دن پہلے بھی لکھا, تو یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین کے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو پاکستان کی شہریت ملنی چاہیے. اس حوالے سے پاکستان میں ان کے والدین کو بھی یہاں رہنا چاہیے. یہ سمجھنا کہ افغان مہاجرین پاکستان کے اوپر بوجھ ہے, ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن جہاں آپ کی آبادی پھیلی ہے کہ 35 ملین سے 225 ملین بن چکی ہے, اس آبادی کے پھیلاؤ میں افغانستان کا کتنا حصہ ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. ہو سکتا ہے کہ چونکہ زیادہ تر فیملیز ویل سیٹلڈ نہیں ہیں, غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتی ہیں, ان پڑھ ہیں, اور وہ رسم و رواج بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ بچے پیدا کرنے کا رواج ہے, ان کی ہو سکتا ہے کہ شرح نمو زیادہ ہو آبادی کی, لیکن پھر بھی ہمیں قبول کر لینا چاہیے کہ یہ سمجھنا کہ بوجھ ہے, یہ غلط مفروضہ ہے. انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے پاکستان کی معیشت اور سماج میں, کہیں ایسا کوئی تناؤ سامنے نظر نہیں آتا, لیکن لوگ پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ جہاں دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا مہاجر بہت اچھا بزنس کر رہا ہے, تو دوسرا پاکستان کا جو ساتھ بیٹھنے والا شخص ہے وہ کہتے ہیں میرا حق زیادہ بنتا ہے, اگر یہ نہیں ہوگا تو میری آمدنی میں دگنا اضافہ ہوگا. یہ حص اور حسد کے علاوہ اور کوئی بات. ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چہ میں گویا ہو رہی ہے, لیکن یہ سیاسی فیصلہ ہے حکومت کا, جس کو کوئی قانونی اور اخلاقی بنیاد نہیں, اور جو سیاسی بصیرت ہے اس سے بھی یہ فیصلہ آ رہی ہے. اس کو دوبارہ سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے, دوبارہ ساتھ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے ان کو, اور اس لیے کہ یہ پاکستان کے مستقبل کا نقصان کر رہے ہیں, حال کا بھی کر رہے ہیں, اور مستقبل کے لیے ہمارے جو تعلقات افغانستان کے عوام اور وہاں کے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہوں گے, وہ اس تلخ حقائق کے پس منظر میں وہ اچھے نہیں بن سکے. ڈاکٹر صاحب, جو ہم روس کی جنگ کے بعد سے سنتے آ رہے, اور اکثر یہ ایک دائیں بازو کا کیا ایک حلقہ ہے, اس کی ایک سوچ ہے, کنزرویٹو اسکالرشپ ہے کہ جی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کلاشنکوف کلچر ملا اور ڈرگ کلچر ملا, اور یہ ساری چیزیں انہیں مہاجرین کے ساتھ آئی ہیں. اس میں امپیریکل اسٹڈی کم ہوتی ہے اور ایک تاثر زیادہ بنایا جاتا ہے, لیکن کیونکہ آپ کا تو کچھ دہائیوں سے اسی موضوع پہ آپ کی اسکالرشپ ہے, اور اس جنگ کے کیا کچھ اثرات ہے وہ بھی آپ نے قریب سے دیکھے ہوئے ہیں, آپ کا اپنا پرائمری ریسرچ ہے, اس میں سر کوئی وزن ہے ان الزامات میں؟ دیکھیں, جب معاشرے میں دانشور سوچنا چھوڑ دے تو اس قسم کے مفروضے بنا لی جاتے ہیں. پاکستان میں جتنے مسائل پاکستان کے ہیں, اس کے دائیں بازو کے, یہ بائیں بازو کے خصوصاً جو ہے ہمارے جی ماضی میں حصہ تھا جوانی کے زمانے میں, اب بھی دوست ہے وہ, جو آج جس کو آپ لبرل کہتے ہیں یا آزاد خیال لوگ کہتے ہیں, روشن خیال لوگ کہتے ہیں, پاکستان کے مسائل صرف دو وجہ سے پیدا ہوئے. ایک ضیاء الحق کی وجہ سے, تمام جتنا پاکستان کے مسائل ہیں ان کی بنیاد ضیاء الحق ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کی جنگ ہے, مجاہدین کو جو ہم نے حمایت کی وہ ہے, یہ پنچنگ بیگز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انقلاب تو آیا اسلام کا, اگر ایسی ہی بات تھی تو پاکستان میں انقلاب اسلام کا آنا چاہیے تھا, وہ ایران میں آ گیا. ایران میں کیوں آیا؟ ایران میں جو سیکولر ایلیٹ ہے اور جو سیکولرائزیشن ہے سوسائٹیز کی, یا اس کی ویسٹرنائزیشن ہے, وہ پاکستان سے کہیں زیادہ تھی, پڑھے لکھے بھی زیادہ تھے. انقلاب وہاں پہ آتا ہے, جس کو وائٹ ریولوشن کہتے تھے. ایجپٹ واز مچ مور ماڈرنائزڈ اینڈ سیکولرائزڈ. وہاں پہ جب انقلاب, جہاں پہ عرب سپرنگ کے بعد ہوتا ہے, عرب سپرنگ کے بعد کون جیتتا ہے؟
اخوان المسلمین جیتتی ہے یا چلو یہ سمجھے کہ جماعت اسلامی وہاں پہ جیتتی ہے. کلاشنکوف کلچر یہ عراق میں ہم نے پھیلایا ہے, یہ سیریا میں ہم نے پھیلایا ہے, یہ یمن میں ہم نے پھیلایا ہے, لیبیا میں خانہ جنگی ہے وہ ہم نے پھیلائی ہے. وہاں تو کوئی روس نہیں تھا, وہاں تو مجاہدین نہیں تھے. مجاہدین کا ایک فنامنل افغانستان تھا. پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈرگ پروڈکشن ہے ساری دنیا میں وہ تبدیل ہوئی ہے 1980s میں. اس کا پیٹرن ایسے تبدیل ہوا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی, نئے کیمیکل آ گئے, کہ جو وہ اوپیم تھا, اوپیم کو ریفائن کر کے ہیروئن کی شکل میں تیار کیا گیا. اور اس میں کردار نہ مجاہدین کا ہے, نہ پاکستان کا ہے, نہ کسی اور کا ہے, وہ ہے انٹرنیشنل مافیا کا. اور انٹرنیشنل مافیا اگر بلینس آف ڈالرز کی یہ بزنس کرے گا تو پاکستان میں, افغانستان میں ان کے ساتھی کیوں نہیں پیدا ہوں گے, وہ ان کا حصہ ہو گئے. تو کلاشنکوف کلچر, یہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں. کراچی میں جب کراچی کا شہر ایک جماعت کے قبضے میں تھا, اس وقت مجاہدین کا کتنا حصہ تھا اس میں. اور وہاں پہ جو شہروں میں جو ٹارگیٹنگ کلنگ ہوئی ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس, ہم نے جو 1980 سے کوئی اگلے 20 سال تک 2005 6 یا 7 تک ہم نے, میں یہاں پاکستان میں لامز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے پرنسٹن یونیورسٹی, راجستھان یونیورسٹی اور شکاگو یونیورسٹی ڈیٹا سیٹ بنایا ہے پولیٹیکل وائلنس پہ. اس میں جو ٹارگیٹنگ کلنگ ہے وہ پاکستان کے شہروں میں ہے, اور اس کی جب ہم نے تجزیہ کیا ہے تو اس کی موٹیویشن پولیٹیکل اور ایتھنک موٹیویشن ہے. کہ اب یہ کہنا کہ کلاشنکوف اسی لیے اویلیبل تھی کہ افغانستان میں اویلیبل تھی, ہر جگہ پہلے بھی اویلیبل. تو یہ کہنا کہ افغانستان کی جنگ کا پاکستان کے معاشرے کی خرابی میں وہ حصہ نہیں, یہ غلط ہے. میں اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتا ہوں, لیکن اس کا حصہ اتنا ہی سمجھنا چاہیے جتنا بنتا ہے. باقی جو ہماری اپنی ناکامیاں ہیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے کرپٹ ترین ہے. اگر کرپشن آپ کے اداروں میں نہیں ہو رہی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% ہو؟ آخر کوئی پہ پیسہ جا رہا ہے نا. تو یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اس کی طرف ہمارا دھیان اس لیے نہیں جاتا کہ یا تو ہم جو اس وقت ڈومیننٹ رولنگ کلاسز ہیں ان کی غلامی میں ہیں, یا ان کے خلاف بات کرتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں, خوف کی فضا ہے, یا یہ ہے کہ ہم کوئی اسکیپ گوٹ تلاش کر رہے ہیں اور مجاہدین اور ضیاء الحق سے بہتر اسکیپ گوٹ کو مل نہیں سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے یہ جواب میں جو آخری کچھ نکات تھے کہ میں سمجھتا ہوں بہت لوگ دلچسپی سے سننا چاہیں گے. جو ایک فضا پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, چاہے وہ آئینی بحران ہو, سروس ڈلیوری کا بحران ہو, جو ایک کشمکش تب سے ایک چلتا آ رہا ہے, اس کو سیاسی عدم استحکام کہیں یا کچھ اور کہیں, لیکن اس کا سر اتنا پیچیدہ معاملے کا شاید کوئی آسان حل تو نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کے قریب جب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ڈسپارٹنسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہم کس طرح نکل سکیں گے, اس پہ جناب آپ کی رائے, اور پھر ذرا کلوز کرتے ہیں. دیکھیں, یہ ڈسپارٹنسی کو اردو میں کہیں تو قسم و پرسی جو زیادہ معنی خیز ہے, اور بے بسی بھی اس کے ساتھ, بالکل, اور مجبوری, بے کسی, یہ تمام چیزیں شامل کر لیں تو وہ صورت تیار کرتی ہے کہ اس کے نکلنے کا راستہ صرف آئین کی بالادستی میں ہے, جمہوریت میں ہے, قانون اور انصاف کی حکمرانی میں ہے. وہ
آپ چونکہ قانون کے شعبے سے عدالت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، لیکن میں سیاست کا طالب علم ہونے کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی تہذیب نے، کسی ملک اور ریاست نے قانون کی حکمرانی کے بغیر آج تک ترقی نہیں کی، استحکام حاصل نہیں کیا، اور معاشرے میں سکون اور اطمینان کی فضا پیدا نہیں کی. تو اب کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ قانون اور انصاف کچھ لوگوں کے مفاد میں نہیں، اور ایسی فضا میں کچھ لوگوں کے مفادات آگے بڑھتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان بطور ریاست، ملک، قانون اور لوگوں کو اپنے مفادات کی بھیٹ چڑھایا ہوا ہے. وہ اپنے مفادات سے آگے کچھ سوچ نہیں رہے. وہ کون ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اور ان کے اتحادی کون ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ اتنا واضح چہرے ہیں، اور کھل کے بات کروں تو 16 اتحادی حکومت میں 16 جماعتیں، 16 ماہ، 80 وزیر اور مشیر، دنیا کی بحرانی معیشت کے دوران دنیا کی سب سے بڑی کابینہ. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مفادات ذاتی ہوتے ہیں یا مفادات قومی ہوتے ہیں. یہ ایک تصور ہے مفاد عامہ کا یا پبلک گڈ کا. اگر وہ راسخ کہیں پہ نہیں ہے تو میں پھر کیسے ان کی باتوں پہ اعتبار کر لوں، سیاست میں ہوں یا کہیں اور ہوں، کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں قوم کے مفاد میں، اس میں کوئی وزن ہے؟ اس میں کوئی ہم اطمینان کر سکتے ہیں، اب یقین کر سکتے ہیں؟ تو اس صورتحال میں سوائے جہاں بولنے کی گنجائش ہے، جہاں لکھنے کی گنجائش ہے، جہاں بات کرنے کی گنجائش ہے، کرنے کے علاوہ ہم صرف ملک اور قوم کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت کچھ سیکھا آپ کی باتوں سے، اور یہی امید ہے کہ آپ اسی طرح جیسے آپ نے کہا لکھتے رہیں تاکہ مزید ہم سیکھیں. بات کی پاکستان کی، افغانستان کی، معیشت کی، اور خصوصی طور پہ مہاجرین کے معاملے کی. میں آج بھی سب کو کہوں گا ریکورنگ دا فرنٹیئر اسٹیٹس ان کی کتاب ہے، سب پڑھیں اور اتنا ہی بینیفٹ کریں جس طرح میں نے کیا تھا. بہت شکریہ سر. تھینک یو فار یور ٹائم. Pleasure to be with you.